الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام إن الله وملائكته اس آیت مبارکہ کے بعد یاد دہانی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سب کو درود پڑھنا چاہیے. مجھے یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اللہ جل شانہ نے صحیح استاد، صحیح مربی، مرشد، شیخ، ان کا صحیح مل جانا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. ورنہ انسان گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. آخر اس کے مزاج میں یا طبیعت میں روحانیت ہے تو پتہ نہیں اس کا یہ روحانی سفر کن کے ہاتھوں میں ہوگا اور کسی ایسے ہاتھ میں چلا جائے جن کو خود ہو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں. میں نے یہ بات اس لیے کی کہ روضہ اطہر کی جالیوں کے سامنے اللہ نے بے شمار بار حاضری کا موقع دیا. وہاں جا کر یہ خیال پیدا ہوا اگر صحیح مربی نہ ملتے تو اس مقام پر آ کر توحید اور رسالت کا فرق ہم نہ کر سکتے. کس طرح؟
اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ کی جو شان اور عظمت ہے، وہ اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ آدمی اس مقام پر سمجھتا نہیں کہ اللہ آپ نے اپنے محبوب کو کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ اسی لیے خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا کے بعد سب کچھ آپ ہی ہے۔ اللہ نہیں ہے، اللہ کے بعد سب کچھ آپ ہی ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام کہ اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ لاکھوں، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 24,000، لیکن کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں اس پر درود پڑھتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے اور اللہ کے محبوب کی شان دیکھیے کہ کتنا لاڈ ہے، کتنا ناز ہے، کتنا ادب اور احترام ہے کہ اس محبوب پیغمبر پر خود درود پڑھتے ہیں، خود سلام بھیجتے ہیں۔ میں ابھی جو بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، یہ آپ زندگی بھر کا ایک بہت بڑا تحفہ سمجھیں گے، اس کو بڑا انعام سمجھیں گے۔ اس وقت ہم میں سے مردوں میں، عورتوں میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو گناگون پریشانیوں کا شکار نہ ہو، غموں کا شکار نہ ہو۔ ہر آدمی ایک کرب میں مبتلا ہے، ایک غم میں مبتلا ہے، پیسے والا بھی، غریب بھی۔ جس آدمی سے ملاقات کرو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ مجھ سے زیادہ پریشان اس وقت ہے ہی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ غمگین ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ جو غموں کی اور پریشانیوں کا ایک سیلاب ہے نا، میں حرم مدینہ منورہ میں تھا، دلائل الخیرات شریف پڑھ رہا تھا، اس کے پڑھنے کے دوران ایک خیال آیا اور مختلف صیغوں سے اس میں درود لکھے ہوئے ہیں، اور صاحب دلائل الخیرات نے اللہ کے حبیب کو بہت شان سے اور بڑے مبارک کلمات جگہ جگہ استعمال کیے۔ تو اس کے بعد جب میں نے دعا مانگی نا، یہ دعا آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے منہ سے اچانک ایک بات نکلی اور پھر میں نے 2-4 بزرگوں کے سامنے اس کو پیش کیا۔ اور آپ بھی جب یہ بات سن لیں گے نا تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ بات ہم نے نہیں سنی۔ میرے منہ سے یہ نکلا، میں نے کہا اے اللہ، پریشان ہیں، غم ہیں، بیماریاں ہیں، حوال ہیں، اللہ آپ کو اس درود و سلام کا واسطہ، ان الفاظ کا جن الفاظ کے ساتھ آپ اپنے محبوب پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ اللہ کے درود کے کیا الفاظ ہیں؟ غور آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
اللہ کے درود کے الفاظ کیا ہوں گے، آپ کے فرشتوں کے درود کے الفاظ کیا ہوں گے، جن الفاظ کے ساتھ اللہ اپنے محبوب پر سلام پڑھتے ہوں گے؟ پتہ ہے کسی کو؟ ہم یہی کہیں گے واللہ عالم۔ اور دعا میں نا، دعا میں اللہ کے بعض اسرار ایسے ہیں کہ اللہ کے بھی کچھ اسماء ہیں، کوئی نام ہیں۔ امور تکوینیہ میں ایک بہت بڑے انسان گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ۔ یہ جو شاہ عبدالعزیز دباغ تھے، یہ مراکش کے اندر، یہ پچھلے 200 سال کے بزرگوں میں سے تھے۔ ان کی ایک معرفت کی بہت بلند ترین کتاب ہے، اس کا نام ہے ابریز، عربی میں اس کا اردو ترجمہ ہے خزینہ معارف کے نام سے۔ اب وہ خزینہ معارف جو ہے نا، وہ اسی طرح کے اسرار کی باتیں ہیں ساری، جن کو رموز کہتے ہیں، اشارات۔ یاسین کا کیا مطلب ہے؟ حامیم کے کیا معنی ہے؟ یاسین کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں جو مخفی رکھی ہیں، کبھی کسی مشکل میں آدمی ہو اور مشکل میں آنے کے بعد وہ اللہ کو اللہ کے ان اسماء کا واسطہ دے جو مخفی ہیں۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ درود میں اللہ کا جو درود ہے اور اس درود کے کیا الفاظ ہیں، آپ کے فرشتوں کے درود کے کیا الفاظ ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اور میرے فرشتے یصلون علی النبی، صلوات بھیجتے ہیں۔ اس لیے امام ربانی مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو درود ہے نا، درود یہ فارسی لفظ ہے، عربی میں صلوات کہتے ہیں۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، اگر کسی آدمی کو رہبر خاص نہ ملے تو یہ درود شریف اس کو ولایت کے اور قرب کے سارے مقامات طے کرا دیتا ہے۔ اتنی اونچی چیز ہے۔ باقی اعمال کی قبولیت میں کوئی پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، لیکن اللہ جس وقت درود کی توفیق دے دے تو سمجھو پہلے قبول ہوا ہے، پھر توفیق ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اللہ فرماتے میرے فرشتے، یصلون علی النبی، مقام نبوت کا اندازہ لگائیں اس سے۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا مقام ہے آپ کا، کتنا بڑا مقام ہے۔ اب باری آ گئی آپ کی اور میری کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بڑی اللہ نے مہربانی فرمائی۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کوئی خاص وظیفہ بتاؤ، کوئی خاص وظیفہ، کہو درود پڑھو، کہتے نہیں بزرگوں کو خاص ہی گل دسو۔
اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی، اللہ نے وہ راز ظاہر فرمایا، وہ عمل ظاہر کیا جو اللہ خود کرتے ہیں۔ وہ عمل ظاہر کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو آپ بھی عمل کرو۔ ہماری باری جب آئی نا، ہم اس سوچ میں پڑے کہ جس ہستی پر اللہ نے درود پڑھا ہو، جس ہستی پر فرشتوں نے پڑھا ہو، ہم الفاظ کہاں سے لائیں؟ ہم کہاں سے لائیں؟ ہم نے کہا اللہم صلی علی، اللہ آپ ہی ہماری طرف سے پڑھ دیں، اللہ آپ ہی پڑھ دیں، اللہم صلی علی۔ تو یہ جو اللہم ہے نا، اور حمید مجید ہے، یہ اللہم بھی اور حمید مجید بھی، اس کے بارے میں صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ اللہم بھی اسم اعظم ہے اور حمید مجید بھی اسم اعظم ہے۔ اب دو اسم اعظموں کے درمیان جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی، اور درود بہت جو باعث برکت ہیں وہ وہی درود ہوتے ہیں جو درود اللہم سے شروع ہوتے ہیں۔ خواتین کے لیے بھی ایک بات عرض کر دوں، اللہ کی نیک بندیاں، اللہ کی نیک بندیاں جن پر خدا نے اپنے اسرار کھولے، یہ عورتوں کی تربیت ٹھیک ہو نا، عورتوں کے اندر قبولیت حق کی استعداد بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ عورتوں میں بہت کم عورتیں بے غیرت اور بے حیا ہوتی ہیں، اور مردوں میں جس کا تزکیہ اور تربیت نہ ہو، ہر دوسرے مرد کے ذہن میں فتور ہوتا ہے۔ ہرس کی بیماری، بد نگاہی کا مرض عروج پر، ہر وقت دماغ کے اندر انتشار، افتراق اور گندے خیالات کا ایک ہجوم، طرح طرح کے وساوس، طرح طرح کی ایسی بیماریاں جو زبان پر لانی مشکل، اور عورت جو ہے نا، عورت اپنے مرد کے ساتھ یکسو رہتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ آج کے فتنے کے دور میں فتنوں کے شکار ہو گئی ہیں، لیکن مجموعی طور پر عورت کا دماغ اپنے خاوند کے علاوہ کہیں نہیں اڑتا، اور یہ بیچارہ ہرس کا مریض، اس کی ہر ایک پہ نظر ہے، اس کی ہر ایک پہ نظر ہے، اس کے ذہن میں ہر وقت انتشار ہے، ہر وقت خیالات کا ہجوم ہے۔ میں یہ بات بھی تھوڑی سی کھول دوں، پھر اب اس عورت کے واقعہ کی طرف آتا ہوں۔ ایک بیماری ہے نفس کی، جس بیماری کا نام ہے ہرس۔ ایک بیماری ہے جس کا نام ہے بخل۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس آدمی کو اللہ نے شح سے بچا لیا، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ عورتوں کے اندر بیماری کثرت سے جو پائی جاتی ہے وہ بخل ہے، کیونکہ عورتوں میں حب مال ہوتا ہے اور مردوں میں حب جمال ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں بیماریاں اعتدال سے نکل جائیں نا،
اعتدال ختم ہو جائے اس میں، تو اس کا انجام تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ میں عورت کی انتشار کی بات پر آؤں گا، مجھے یاد کرانا ہے۔ ایک اللہ والے کو مرید نے عرض کیا کہ حضرت میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور شیخ کی اپنی 4 بیویاں، لیکن شیخ نے مرید کو کہا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے نہیں کرنا۔ سلوک کا جو سفر ہے نا، تربیت کا، جس وقت سالک نے، مرید نے شیخ سے کہا کیوں، اس کا سفر ختم ہو گیا۔ بات سمجھ رہے میری؟ مریض ڈاکٹر کو کہے کہ نہیں جی آپ مجھے ٹیکہ نہ لگائیں، آپ کی سمجھ میں تو رپورٹیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن آپ کو ان زنجیروں کو پتہ نہیں جو آپ کی ECG میں آئی ہے، آپ کے لیے تو ساری برابر ہیں۔ وہ ایک نظر دیکھ کے کہتا جی آپ کے تو سارے بال بند ہیں۔ اب آپ بحث شروع کر دیں، کہاں لکھا ہوا ہے جی اس میں؟ اس لیے صوفیاء کی اور اہل اللہ کی جتنی بھی تربیت ہے نا، وہ کشف پر ہے اور الہام پر ہے۔ کیوں کا سوال جس آدمی نے کیا ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اسی لیے جب مناسبت قوی ہو تو اللہ والوں نے یہ بات، اس پر اتفاق ہے سلوک کے مسائل میں، اس میں 2 رائے نہیں کہ جس آدمی نے مربی کی، شیخ کے جھوٹ کو سچ کہا اور اپنے سچ کو جھوٹ کہا، وہ منزل پا گیا۔ اپنے سچ کو کیا کہا؟ جھوٹ ہے۔ اب مرید کہنے لگا حضرت میں نکاح چاہتا ہوں، فرمایا نہ کرنا۔ اب ہم جیسا ہوتا تو آگے سے دلیلیں دیتا، کیوں اسلام میں تو 4 کی اجازت ہے اور آپ کہتے نہیں، اور آپ نے خود 4 کیے۔ لیکن اب ایک بیماری اندر پھر رہی ہے، عرصہ گزر گیا کہ میں اب شیخ سے یہ بات کیسے کروں کہ حضرت آپ نے ابھی تک توثیق نہیں فرمائی۔ تو شیخ نے ایک دن اس بیماری کو بھی سمجھ گئے، فرمایا برخوردار بات یہ ہے کہ میں تیرے اندر شوق کی بیماری دیکھ رہا ہوں، حرص کی، تو بن گیا ہے جمال پرست، اور اس مریض کا، اس مرض کا جو مریض ہوتا ہے، ساری دنیا کی حسین عورتیں اگر تیرے نکاح میں لائے نا، پھر بھی تو کسی نالی کے اندر، کیچڑ کے اندر اٹی ہوئی کتیا پر تیری نگاہ ٹھہری رہے گی۔ نقطہ سمجھ آیا آپ کو کہ یہ اتنا خطرناک مرض ہے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے؟ تو خیر اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اس بیماری کا تعلق عورتوں کے ساتھ 10% بھی نہیں، اور مردوں کے ساتھ 90% سے بھی زیادہ ہے۔ جی جی عورت کے کیا یاد کروانے، عورت کے مجھے لقمہ دینا پڑتا ہے، میں بات شروع اور کرتا ہوں، کہیں اور چل پڑتا ہوں۔ وہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے۔ پیڑا اور تو پھکیاں اور، مریض اور قسم کا بیٹھا ہو تو دوائی اور شروع ہو جائے تو فائدہ نہیں ہوتا۔
کسی کی ضرورت ہوتی ہے نا، کیوں مولانا مظفر صاحب؟ عورت کے ذہن میں انتشار 10% بھی نہیں. اس لیے خواتین کی اگر تربیت مزاج دین پر ہو نا، ان کو عروج بہت زیادہ ہوتا ہے، ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور خود ہمارے طریقے میں ایک خاتون گزری ہیں جن کا نام تھا مائی صاحبہ. میں اور ہمارے حضرت مولانا بشیر صاحب ان کے مزار پر، ان کی قبر پر کشمیر حاضر بھی ہوئے. وہ ایسی خاتون تھی کہ حضرت سید پوری فرمایا کرتے تھے اگر یہ مرد ہوتی میں اس کو خلافت دے دیتا، کیونکہ اس کو خلافت نہیں دی جا سکتی، عورت ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت نے ان کو توجہ کی اجازت دی تھی، توجہ دیا کرتی تھی وہ. اور سخت سے سخت تاریک دل والا آدمی اماں جی سے جب توجہ لیتا تھا تو سیدھا مسلمان ہو جاتا تھا. عورتوں میں بڑی شان کی عورتیں گزری ہیں. ہمارے حضرت پیر قریشی جب فوت ہو گئے نا، تو آپ کی جو تسبیح تھی نا، آپ کی صاحبزادی کے پاس تھی. اور وہ جو صاحبزادی تھی، سخت سے سخت دل والا آدمی آتا، وہ درخواست کرتا اماں اپنی تسبیح سے ذرا ہمیں دے دیں. تو اماں جی جب تسبیح دیتی تھی نا، تو تسبیح وہ ہاتھ میں پکڑ کر ایک بار اللہ کرتا 14 طبق روشن ہو جاتے تھے. اس قدر نورانیت پیدا ہو جاتی تھی. تو میں اس لیے عورتوں سے بھی عرض کرتا ہوں، خدمت سے بھی جان نہ چرایا کرو. مہمان گھر میں آ جائے تو ماتھے پہ پارا نہ بجایا کرو. یہ وہ عظیم خاتون تھی جن کا ذکر میں نے کیا. رات کو لکڑیوں پر کتے پیشاب کرتے تھے تو ان لکڑیوں کو دھویا کرتی تھی اور دھو کر سائے میں خشک کرتی تھی اور پھر تندور میں لگایا کرتی تھی. کسی نے ایک دن کہا ایسا کیوں کرتی ہو؟ فرمایا اہل ذکر کھانا کھاتے ہیں، اہل ذکر کھانا کھاتے ہیں. اور اس آگ کے جو شعلے تھے نا، اس آگ کے شعلوں سے بینائی چلی گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی. اور وہ جب بینائی چلی گئی نا، نابینا ہو گئی تھی لیکن دل کی بینا تھی. یہ وہی تھی جن سے پیر کلیم اللہ شاہ صاحب پیدا ہوئے، ایک ہی بیٹا. پھر وہ جو پیر کلیم اللہ شاہ صاحب جن سے یہ پیر محمد شاہ صاحب پیدا ہوئے. جب ماؤں کی گودیں طہارت والی ہوتی ہیں نا، ماؤں کی گود طہارت والی ہوتی ہے اور ماں کے ذہن میں انتشار نہیں ہوتا، تو نسلوں میں ہدایت کے امام پیدا ہوتے ہیں. پھر ہدایت کے امام پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے جو مائیں بہنیں بیٹیاں میری بات کو سن رہی ہیں نا، ان کو یہ لازماً یہ بات چاہیے کہ وہ اپنی طہارت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جو بچہ دودھ پیتا ہے، جو بچہ سارا دن آپ کے سامنے کھیلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یہ اکثر جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو بڑا صاحب کمال کر. یاد رکھیں اس بات کو، باپ کی نگاہ اور ماں کی نگاہ اولاد کو زیادہ دیکھتی ہے. اگر ماں باپ کی نگاہ گندی ہے تو امید نہ رکھنا کہ بیٹے جنید بغدادی ہوں گے. اور اگر اولاد کتنی ہی زیادہ نکمی آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو اس کا غم نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنا غم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے معاملات اللہ سے ٹھیک کریں. آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ نیک آدمی کی اولاد کو ضائع نہیں کرتے. نیک آدمی کی اولاد کبھی ضائع نہیں ہوتی. اور صرف ایک نیک آدمی کی نہیں، ساتویں پشت میں بھی اگر نیک آدمی گزرا ہوگا نا
اللہ اس کی اولاد کو بھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہ کئی اللہ والوں کی اولادوں سے لوگوں کو بڑی چڑ ہوتی ہے نا، اور جی صاحبزادہ بہت کھا گیا جی، یہ اس طرح کرتا ہے جی، اس طرح کرتا ہے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں جلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہوا کرو، جلنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ پچھلوں کی پہنچ بڑی دور تھی، پچھلوں کی پہنچ بہت آگے تک تھی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ عورت کے ذہن میں انتشار کم ہوتا ہے۔ اب پھر جب عورت عامل بن جائے، عورت عارفہ ہو جائے، تو پھر کیا ہی کہنے۔ یہ صاحب دلائل الخیرات کی بات کر رہا تھا جنہوں نے درود کی اتنی موٹی کتاب لکھی ہے۔ اب یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صاحب دلائل الخیرات فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ تھا، میں نے اس سفر کے دوران ایک کنویں پر ایک ہجوم دیکھا، مخلوق خدا کھڑی ہے، کسی کے پاس رسی نہیں، ڈول نہیں کہ پانی کو نکالا جائے۔ لوگوں کا اضطراب اور بے چینی دیکھ کر، پریشانی دیکھ کر ایک خاتون آئی، اور اس خاتون نے آ کر اس کنویں پہ کھڑے ہو کر مختصر سے کچھ پڑھا اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ تو وہ جو کنویں کا پانی تھا وہ سارا ابل کے باہر آ گیا۔ نہیں سمجھے ہو؟ آپ حالت شکر میں کیوں ہو پھر؟ ابھی تو شکر و حیرت کی طرف میں گیا ہی نہیں ہوں، ابھی تو میں تمیزی باتیں کر رہا ہوں، شکر و حیرت میں تو تھوڑی دیر بعد جائیں گے۔ آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں، نہیں سمجھے پھر؟ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش مزاج تھے نا، فرماتے تھے جب مجمع اس طرح سو جائے نا جیسے آپ، تو فرمایا کرتے تھے تو ماتا گورا زتاتا گورم، تو ماتا گورا زتاتا گورم، تو بنائے زبچاتا گورم۔ تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھو میں آپ کو، اور جب آپ نہیں ہوں گے تو میں کس کو دیکھوں گا پھر؟ آہا، عورت نے کیا کیا کہ پانی باہر آ گیا۔ حضرت جزولی فرماتے ہیں کہ لوگ پانی کے لیے دوڑے، میں اس خاتون کو آواز دے کر کہا اللہ کی بندی، مجھے لوگ امام جزولی کہتے ہیں، یہ کیا کیا تو نے؟ کیا کیا کہ پانی ایسے باہر آ گیا؟ اس نے کہا حضرت اگر آپ امام جزولی نہ ہوتے تو یہ راز ہرگز نہ بتاتی۔ آج کل لوگ بہت ناقدرے ہیں، یہ خدا کا نام پھینک دیتے ہیں، اللہ کے نام کا ادب نہیں کرتے۔ پڑھتی کیا ہے تو؟ انہوں نے کہا میں ایک درود پڑھتی ہوں، اس درود کے اسرار اللہ نے مجھ پہ ایسے کھولے ہیں، جب بھی کوئی کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، تو میں اس وقت اس ہتھیار کو استعمال کرتی ہوں۔ نے کہا مجھے بتا دو۔ انہوں نے کہا میں حضرت آپ کو بتاؤں گی اس شرط پر کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اب اس نے بتا دیا، جب بتا دیا، اب یہ تو عالم تھے، ان نے کہا کہ اتنی بڑی اللہ کی مخلوق کی خیر اس درود کے اسرار میں چھپی ہے، تو یہ بات مخفی کیوں رہے؟ اب عورت سے وعدہ بھی پورا ہو اور درود پاک عام بھی ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے اتنی موٹی کتاب لکھی، اور اس کے شروع میں یہ سارا قصہ لکھ کر درمیان میں اس درود کو لکھا، اور ساتھ لکھ دیا کہ جو اہل نظر ہوں گے
وہ اس مقام پر پہنچ کے اس درود کو پہچان لیں گے، اور نہ بھی پہچانا تو وہ درود پڑھتے رہیں گے تاکہ اس کے برکات ان کو حاصل رہیں۔ بات سمجھ گئے؟ شوق ذوق کا بھی ایک وقت ہوتا ہے نا، شوق ذوق کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ مجھے جب پتہ چلا کہ اس درود کا کسی بزرگ کو پتہ ہے کہ وہ کون سا درود ہے، میں اتنی آسانی سے آپ کو بھی نہیں بتاتا۔ اچھا، تو میں نے درخواست کی تو انہوں نے مجھے بتا دیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو عورت ہے صاف دماغ والی تھی، صاف دماغ والی، تو عورت کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ اس کی ایک صفت ہے جس صفت کو حیا کہتے ہیں، حیا، اور یہ صفت عورت سے اٹھ جائے نا، اس عورت کا پیچھے کچھ نہیں بچتا پھر۔ مرد کی نگاہوں سے حیا ختم ہو یا عورت کی نگاہوں سے حیا ختم ہو، تو اس کا پیچھے کچھ نہیں بچتا پھر۔ تو میں ان ماؤں بہنوں بچیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی خاطر کہ آپ بہت دور دور سے ساتھی بھی آئے، خواتین بھی آئیں، تو میں یہ درود بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ درود بتا دیتا ہوں، یہ درود شریف پڑھا کریں، یہ درود پڑھا کریں، اور اس درود کی بڑی برکات ہے اپنی جگہ پر۔ اس کے علاوہ بھی حزب الاعظم میں، مناجات مقبول میں، دارالخیرات میں، مختلف جگہوں پہ جو درود لکھے ہوئے ہیں ان کو اپنے معمولات میں رکھا کریں، کیونکہ درود شریف کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں انسان کی روحانی حاضری شروع ہو جاتی ہے، روحانی حاضری لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب روحانی حاضری لگنا شروع ہو جائے تو اللہ جل شانہ اس کے مشتاق جسم کو ایک نہ ایک دن وہاں کی زیارت سے مشرف فرما دیتے ہیں۔ خیالوں میں جہاں پایا گیا ہوں، خیالوں میں جہاں پایا گیا ہوں، اسی منزل پہ بلوایا گیا ہوں، نہیں ہے اجنبی راہ حرم کی، تصور میں بہت آیا گیا ہوں۔ روح کی حاضری لگ جائے، روح، اور جب روحانی حاضری لگنا شروع ہو جائے تو اللہ رب العالمین مشتاق جسم کے لیے بھی اسباب مہیا فرما دیتے ہیں، اور اس کی بھی آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ درود پڑھتے ہیں، درود۔ تو یہ جو درود میں بتانے لگا ہوں یہ بھی، اور اس کے علاوہ ایک درود میں نے محسوس کیا ہے جس کے پڑھنے سے تلاوت حدیث کا ثواب بھی نصیب ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی میرے خیال میں آدمی بہت سے وظائف کرتے ہیں نا، کوئی کیا تسبیحات کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، جتنی بھی مسنون تسبیحات ہیں وہ ساری کرنی چاہیے، سارے اعمال کرنے چاہیے، لیکن کسی ایک عمل میں رسوخ پیدا کرنا چاہیے، کسی ایک عمل میں رسوخ پیدا کرنا چاہیے۔ تسبیحات الگ چیز ہے، ذکر الگ چیز ہے، تسبیح الگ ہے اور ذکر الگ ہے۔ یعنی آپ رسوخ کیسے پیدا کریں؟ یعنی ایک وظیفہ ہے اللہ کا، ایک وظیفہ کس کا ہے؟ اور ایک وظیفہ ہے نبی کا۔ اب نبی والے وظیفے میں رسوخ پیدا کر دیں اور اللہ والے وظیفے میں رسوخ پیدا کر دیں، کہ اللہ نے جو وظیفہ کیا اس کو کہتے ہیں درود، اس کو کیا کہتے ہیں؟ درود، اور جو وظیفہ نبی نے کیا اس کو کہتے ہیں اسم ذات، یعنی اللہ، اللہ، یعنی وذکر اسم ربک،
اللہ نے محبوب سے فرمایا کہ آپ مجھے یاد کریں میرے نام سے. تو آپ اگر یہ ہم 2 وظیفے پکے کر لیں، اس میں ذات اور درود پاک، اس میں ذات سے اللہ سے جان پہچان پیدا ہو جائے گی اور درود پاک سے نبی سے جان پہچان پیدا ہو جائے گی. کیونکہ درود پڑھنے والے آدمی کی باقاعدہ حاضری لگتی ہے، اس کا درود و سلام پیش ہوتا ہے. تو ایک تو ان 2 میں رسوخ پیدا کرنا چاہیے. اب یقین کریں، آپ جب بھی کبھی پریشان ہوں، کسی مشکل میں ہوں، آپ جو درود پڑھنے والے ہیں، جو ذکر آپ کرنے والے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے کریں، اسی وقت آپ کے دل و دماغ سے غموں کا بوجھ اللہ دور کر دیں گے، غموں کا ہجوم اللہ ختم کر دیں گے. اس کے لیے یہ 2 کام کریں گے نا انشاءاللہ، درود پاک اور ذکر اسم ذات. جی تعدیموں کا وقت سڑیا شکرانہ اسے تھا سرا شکرانہ راوڑا. کہتے ہیں وظیفہ دو، میں کہ شکرانہ لاؤ. پیر تو بابی نہیں ہوتے، پیروں کو کس نے بابی کیا ہے؟ سا خیال دے. امیر صاحب زاہد اللہ خان کہتا ہے مجھے جلدی بتاؤ. یہ جلدی جملہ انشائیہ کا قائل نہیں ہے یار، یہ مبتدا کے بعد فوری خبر سنتا ہے. یہ پٹھان بڑے دلچسپ لوگ ہوتے ہیں. اچھا یہ پٹھان جو ہوتے ہیں نا، کچھ تو ان بیچاروں کے ساتھ لطیفے بنائے گئے ہیں نا، اور کچھ یہ لطیفے ہوتے بھی ہیں. کیوں جانتے ہو صاحب؟ آپ کو میں بڑی ایک عجیب بات سناؤں. میرے پاس نا ایک خان صاحب آئے نا، وہ مجھے کہتا ہے پیر صاحب گھر میں جاتا ہوں نا، یہ عورتیں بھی میری بات غور سے سنیں ذرا، یہ عورتیں گھر میں نکمی بیٹھی ہوتی ہیں، زیادہ زیادہ کوئی برتن دھوئے نہ دھوئے. آج کل تو نکمی نہیں ہوتی، موبائل میں مصروف ہی رہتی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں صحیح خبر ادا کرنا تکور والا راغل ہونے دی. خان کے دل کی بات ہوئی، میں نے پوچھا گھر والی کہیں آئی تو نہیں ہے ادھر؟ یہ عورتوں میں بھی ایک بڑی بیماری ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ باہر خاوند گون پریشانیاں حالات، عورتوں کو تو نہیں پتہ نا کہ یہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، باہر سے کس طرح آدمی پیسے کما کے لاتا ہے. دن کو پتہ نہیں افسروں سے کتنی جھٹکیاں کھاتا ہے وہ. جی امام ہے تو پتہ نہیں کتنے مقتدیوں کی باتیں سنتا ہے دن کو. کیوں صاحب ہر طرح کے حالات ہوتے ہیں. ابھی آدمی پریشان گھر آیا، عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو پانی پیش کرے، خاتون خانہ کو چاہیے کہ اس کو پانی کا پوچھے، حال احوال پوچھے کہ بیچارہ کسی پریشانی میں نہ آیا ہو. وہ پہنچتا ہی نا پنکھا خراب ہے، واشنگ مشین خراب ہے، لائٹیں خراب ہیں، بچوں کے بستہ خراب ہے. کبھی ایک بات کبھی دوسری بات. اب جو شریف قسم کا آدمی ہوتا ہے نا، وہ تو چپ ہی رہتا ہے، آگے سے بولے گا تو عورتوں سے جیت سکتا ہے کوئی جیتا ہے آج تک؟ کیوں بزرگوں؟ نہیں جیت سکتا.
کہاں جیت سکتا ہے؟ اس نے مجھے کہا جی حضرت روز لڑائی ہوتی ہے گھر میں، روز لڑائی ہوتی ہے، تو کوئی ایسا عمل مجھے بتائیں کہ میری بیوی کی زبان بند ہو جائے، عورت کی زبان بند ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ عورت کی زبان بند ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، یہ بات بھی پوری کروں گا، یقین جانیں میں نے ایک آدمی کو، مجھے اس نے کہا جی حضرت پہلے جو ہے نا بہو گھر میں نہیں ہوتی تھی تو ہم روز لڑتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا نا کہ بہو نہیں ہے گھر میں اور سننے والا کوئی نہیں ہے، تو روز لڑائی کرتے تھے، روز صلح کر لیتے تھے۔ لیکن حضرت اب بہو کے سامنے روز لڑنا اچھا نہیں لگتا، مہربانی کریں کوئی تویز دیں، کوئی تویز دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں جی میں نے اس آدمی کو ایک سیدھا سادہ کاغذ لپیٹ کر دیا۔ اب عورت کی زبان بندی کا تویز ہے ہی نہیں ہے، عورت کی زبان بند کرنے کا کوئی تویز ہے؟ مولانا میر صاحب ہے آپ کے پاس؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ عورت کی زبان بند کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لیے اکثر عورتیں اپنے گھر جو تباہ کرتی ہیں نا، وہ زبان کینچی کی طرح چلاتی ہیں، ان کے گھر آباد نہیں ہوتے، اجڑ جاتے ہیں۔ میں نے ایک سادہ سا کاغذ لپیٹ کر دیا، میں نے کہا شاہ جی کار جو لیا کرو نا، دروازے داخل ہوتے ہی نا اس کو زبان کے نیچے دے دیا کرے، دونوں دانتوں کے نیچے دیا کریں اس کو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ یقین جانے جی سیدھا سا آدمی تھا، مسجد میں داخل ہو گیا تھا جی، او پیر صاحب اللہ تعالیٰ نے درجے بلند کرے جی۔ کیا ہو گیا کہ جس دن کو وہ تویز لے کر گیا ہوں اس دن سے جھگڑا ہی نہیں ہوا۔ اب جھگڑا کیسے ہو؟ آپ گھر میں داخل ہوتے ہو، آپ نے دانتوں کے نیچے تویز دیا ہوا ہے، اور جتنا مرضی ہے چخ چخ کرے، آگے سے ہی بولتا ہی نہیں ہے۔ جھگڑا تو تب ہوتا ہے کہ وہ بولے تو آگے سے لڑائی ہو۔ ہاں، اب میں نے اس خان صاحب کو کہا آپ گھر جایا کرو نا، یا آپ کو میں تفنن تباہ کے لیے تھوڑا سا میں نے ادھر ادھر کیا آپ کو، اب مقصد کی بات سنیں، اور ہر آدمی کو ایسا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا گھر جایا کرو، دروازے پر دستک دیا کرو، یہ گھر میں جا کے نا دروازے پہ دستک دینا، بیل بجانا۔ امام بخاری بہت بڑا آدمی گزرا ہے نا، وہ اپنی کتاب بخاری شریف جو ہے نا، اس میں جب کسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے نا جب کبھی باب باندھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے، اور آپ کے نزدیک اس مسئلے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے وقت اذن لے کر آنا، اجازت لے کر آنا، اس پر باب باندھا ہے۔ اس پر کیا باندھا ہے؟ باب باندھا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، تو میں کیا اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بیٹی سے بھی اجازت لوں، ماں سے بھی اجازت لوں، بیوی سے اجازت لوں؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں ان سے بھی اجازت لو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی نامناسب حالت میں بیٹھی ہوں کہ آپ کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو جائے، آپ کو دیکھ کر وہ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جب گھر داخل ہوا کرو نا تو آپ دروازے پر دستک دیا کرو۔ یہ خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ جس گھر میں یہ جو مسائل ہیں نا، مسئلوں سے تو کوئی گھر خالی ہے نہیں ہے، تو ان مسائل کے لیے اپنے بیٹے کو، بھائی کو، خاوند کو تاکید کیا کرو کہ اجازت لے کے آیا کرو، دستک دے کے آیا کرو، اور پھر یہ کہو کہ السلام علیکم، درود شریف پڑھو،
شیطان پتہ کیا کہے گا پھر؟ شیطان کہے گا اس گھر میں میرا کوئی حصہ نہیں، اس گھر میں میرا کوئی حصہ نہیں۔ اب جس گھر میں شیطان نہیں ہوتا اس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہ وصیت نصیحت کر کے میں نے خان صاحب کو رخصت کیا۔ خان صاحب باہر گیا، واپس آیا، مجھے پشتو میں کہتا ہے پیر صاحب تاسو ٹول خبر خدی، آپ کی ساری باتیں اچھی ہیں، ولی خزل و سلام منکم، آپ ساری باتیں ٹھیک کرتے ہیں لیکن میں بیوی کو سلام کروں قیامت نہ آ جائے؟ بیوی کو سلام کرنا یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یقین جانے فقر، تنگ دستی، غربت جہاں ڈیرے لگاتی ہے، اس سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گھر میں آبادیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ سنت کے اندر اللہ نے کتنی تاثیر رکھی ہے، سنت کے اندر کتنی برکات ہیں کہ السلام علیکم کہنے سے، اور یہاں تک کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی نہ ہو نا، آپ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا کریں پھر بھی سلام کیا کریں، اس سے بھی شریر جنات بھاگ جاتے ہیں، وہاں سے نقصان کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ میں کیا بات کر رہا تھا جی؟ جی تو بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ تو اب میں خان صاحب کی مطلب پر آؤں گا، ان کو وظیفہ دوں گا، صحیح ہے؟ شکرانہ پاتے دیتا پتے، صحیح ہے؟ میں نے جو آیات پڑھی تھی، جو میں بیان کرنے لگا تھا، وہ بیان تو رہ گیا میرا۔ یہ تو ساری بات ہو گئی تمہید پر، تقریر تو ابھی باقی ہے، تقریر ابھی باقی ہے۔ تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ اور میرے فرشتے یصلون علی النبی، صلات بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو ایمان والو آپ بھی بھیجا کرو۔ تو یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ہاں، اپنے غم پریشانیاں بات سنو، خاص طور پر مرید شیخ کے علاوہ، مریض ڈاکٹر کے علاوہ اپنے غم کسی کو بیان نہ کرو، جس کو بیان کرو گے لوٹے جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ اور جب کبھی ایسی بات کرنی بھی ہو نا تو دل و زبان پر شکوے کی شکل میں نہ ہو، شکوے کی صورت میں نہ ہو، ایک واقعہ کی شکل ہو، ایک حقائق کی شکل ہو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بیمار رہا کرتے تھے، ان سے کسی نے کہا حضرت کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا بیماروں میں صحت مند ہوں، بیماروں میں اور صحت مندوں میں بیمار ہوں۔ جو صحت مند لوگ پھرتے ہیں نا، ان کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتا ہوں، اور بیماروں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں دیکھتا ہوں میں بہت صحت مند ہوں۔ بات سمجھ رہے تھے میری؟ تو زبان پر گلا شکوہ نہ ہو، زبان پر گلا شکوہ نہ ہو۔ حضرت یاد آ گئے، بانڈا منیر خان میں ایک دفعہ حضرت فرمانے لگے کہ ہمارے جو شیخ تھے مولانا عبدالغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں حضرت مدینہ طیبہ سے آئے تو فرمایا میں گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا تو مجھے آپ نے خلافت دی، اجازت دے دی۔ تو جب مجھے کہا کہ آپ کو اجازت ہے تو ساتھ یہ فرمایا اللہ پر گلہ نہ کرنا، اللہ پر گلہ نہ کرنا، اللہ پر شکوہ نہ کرنا، اللہ تجھے مستجاب دعوات بنا دے گا، اللہ تجھے مستجاب دعوات بنا دے گا۔ اور جن عورتوں کی، جن مردوں کی زبانوں پر گلے رہتے ہیں نا، کیا حال ہے جی؟ اور چھوڑو جی، کوئی حال نہیں میرا، کیا حال ہے آپ کا؟ نہیں جی میرا حال تو پوچھنے والا نہیں ہے،
مجھ سے زیادہ کون غمگین ہوگا، مجھ سے زیادہ کون پریشان ہوگا، یہ عورتوں کا واویلا ہوتا ہے۔ جتنا عورتیں چلائیں گی، جتنا چیخیں گی، جتنے اللہ پہ گلے کریں گی، جتنے شکوے کریں گی، اسی قدر یہ پریشان رہیں گی، اس قدر پریشان رہتی ہیں گی۔ اور کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس شکر کی نعمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، ایک سکون کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید تھے نا، ان کے ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں تو میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نوں چلے لاواں، میں سکھ نوں، اگر اللہ تو مجھے دکھ دے کر خوش ہے نا، میں بھی خوش ہوں۔ تو اگر اس بات پہ خوش ہے کہ میں پریشان رہا کروں، اب تیری چاہت ہے، یہ تیری چاہت پر میں نے اپنی چاہت کو قربان کر دیا، تو جو خوش ہے، تو میں نے پھر اپنی چاہت کو آگ لگا دی، میں نے اپنی چاہت کو قربان کر دیا۔ اور یہ اس شان کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یقین جانے اس شان والے لوگ یہ مقام رضا پر ہوتے ہیں۔ کس مقام پر ہوتے ہیں؟ مقام رضا پر۔ یہ جو مقام رضا ہے، اس مقام پر پہنچ کر آدمی کی زبان سے گلہ ختم ہو جاتا ہے، شکوہ ختم ہو جاتا ہے، اعتراض ختم۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے سب نے؟ سب نے سنا ہوا ہے نا؟ اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق کا جو مقام تھا، کیا مقام تھا؟ ایک عارف سے کسی نے پوچھا کہ صدیق میں اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ صدیق میں اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ اب سوال نہیں بنتا، یہ سوال نہیں بنتا۔ نبی نبی ہیں، صدیق صدیق ہیں، لیکن پوچھنے والا بھی کوئی عام آدمی تو نہیں تھا، اور جن سے پوچھا جا رہا ہے دونوں ہی واقف ہے راز سے۔ انہوں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں جو بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا صدیق میں اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا یوں سمجھو کہ آقا کسی تالاب پر کھڑے ہوں، آقا کسی حوض پر کھڑے ہوں، اور اس حوض کے اندر اس عکس جو نظر آئے اس تالاب میں، وہ صدیق ہوں۔ جتنی بڑی میں نے بات کی ہے نا، اتنی بڑی انگریزی والے کیا کہتے ہیں؟ انگریزی والے کہتے ہیں جی شہباز صاحب رسپانس نہیں آیا۔ کیا نہیں آیا؟ ناظر صاحب آپ میری بات سمجھیں، میں نے کیا کہا ہے کہ صدیق میں اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ فرمایا آقا کسی تالاب پر کھڑے ہوں، کسی حوض پر کھڑے ہوں، اور اس کے اندر جو آپ کا سایہ پڑا ہو، جو عکس پڑا ہو، وہ صدیق ہو۔ اب آپ کے ذہنوں میں ایک بات آئی کہ آقا کا تو سایہ پڑتا ہی نہیں تھا، آقا کا سایہ۔ اس پر ایک شعر آپ کو سناؤں گا، شعر آپ کو سناؤں گا۔ ایک دو تین نعت خوان بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو نعت خوانوں کو ایک جگہ میں میری آواز کبھی اچھی تھی، ابھی کوشش کرتا ہوں، ایک نعت خوان بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی موجودگی میں نے دو چار شعر پڑھ لیے۔ انہوں نے مجھے کہا جی پیر صاحب خدا نہ واسطہ ہے اندر نہیں پڑھنے آپ نے۔ تو کہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی جو کچھ لوگ مجھے دیں گے وہ آپ لے لیں گے، میری روزی نہ خراب کرو۔ سایہ آپ پہ نہیں پڑتا تھا۔ احمد ندیم قاسمی، احمد ندیم قاسمی، جس آدمی نے حضور سے بے وفائی کی ہے نا، خدا نے اس کے نام نسلوں سے ختم کیے اس کے،
اور جس نے حضور کی محبت میں کچھ لکھا کہا ہے نا جی، اللہ نے اس کی نسلیں آباد کی ہیں، اللہ نے اس کی نسلوں کو آباد کیا ہے۔ یہ احمد ندیم قاسمی ملحد قسم کا آدمی تھا، حد درجہ بے دین قسم کا آدمی تھا، ساری زندگی الحاد لکھا، بے دینی لکھی۔ خدا کی طرف سے کوئی ہدایت کا فیصلہ ایسا ہوا، آخری زندگی میں اس کو ذہن میں خیال آیا کہ پتہ نہیں ساری زندگی کیا لکھتا رہا، اب کیوں نہ حضور کی نعت لکھوں۔ ایک نعت لکھنی تھی کہ احمد ندیم قاسمی کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا، زندگی بدل گئی اس کی۔ اور یہ جو سائے والا شعر ہے نا، ابھی میں اس کی طرف آنے لگا ہوں۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا، کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، ان کی دولت ہے فقط بس نقش کف پا تیرا، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ تو کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، ارے میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ دیکھو نقشبندیوں میں مینارے والے پیدا ہو گئے۔ جیلانی صاحب زورانا نہیں کٹال دو نارا آدمی یہیں نکل رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کی رحمت آپ کے وصال کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، آپ کی رحمت اس وقت بھی سارے عالم پر حاوی ہے، اور اس وقت بھی جو ہمارے ایمان محفوظ ہیں، یہ گنبد حضرہ کی کرامت ہے، معجزہ ہے سارا۔ بات سمجھ گیا میری؟ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا۔ احمد ندیم نے آگے ایک بڑا زبردست شعر کہا، پورے قد سے جو میں کھڑا ہوں، پورے قد سے جو میں کھڑا ہوں، گرنے نہیں دیتا مجھ کو سہارا تیرا، گرنے نہیں دیتا مجھ کو سہارا تیرا۔ اب بات یہ کر رہا تھا کہ صدیق اتنی قربت، اتنی زیادہ قربت، اتنا قریب کا تعلق کہ مثال یوں دی کہ آپ تالاب پر کھڑے ہوں اور اس میں جو عکس نظر آئے وہ صدیق ہوں۔ اب یہ کتنا تعلق ہے آپ کا، اور آپ کا گھریلو تعلق بھی ہے، سسر داماد بھی ہیں، سسر داماد بھی ہیں، اور داماد کا سسر سے کیا تعلق، سسر کا داماد سے کیا تعلق۔ کلر صاحب پشتو میں کیا کہتے ہیں، اسخر تو ہے ہی ہے، زوم جو ہے نا، زوم داماد کہتے ہیں یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے، نہ تو اچھا بلی لی دی نہ چاہ خری لی دی، اتنی قربت ہے لکھی، وہ جس وقت مرضی آ جائے، جس وقت مرضی آ جائے، وہ اس گھر کا آدمی ہوتا ہے۔ اب گھر کے آدمی کو سارے معاملات کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا
بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ جبریل آ گئے اور جبریل امین آ کر کہنے لگے حضور ابو بکر صدیق آج ٹھیک ہو گئے ہیں، آج ان کو صحت مل گئی، آج ان کو صحت مل گئی۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا اللہ صدیق کو سلام دے رہے ہیں، اللہ صدیق کو سلام بھی دے رہے ہیں۔ جبریل تو واپس گئے سدرہ کی طرف، صدیق اکبر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں آپ کو کیا ہوا تھا کہ آپ کی صحت کی خبر آج مجھے آسمانوں سے آئی ہے، آپ کی صحت کی خبر اوپر سے آئی ہے؟ تو بکر صدیق نے جواب دیا حضور میرے دانت میں 3 سال سے درد ہے، مجھے دانتوں کی تکلیف ہے۔ فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ اگلی بات سنیں ابھی، بتایا کیوں نہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر کا جواب واہ واہ کمال کر دیا۔ فرمایا او میرا محبوب یار کا گلہ کیا کرنا، یار کا گلہ کیا کرنا۔ اب یار نے جب تکلیف دے دی، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ او بھی سجن واہ واہ۔ اب یار نے اگر کوئی تکلیف دے دی ہے تو یار نے راحتیں بھی تو دی ہیں نا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی، بڑی عمر میں، دانتوں میں بہت تنگ کیا اس کو۔ تو ایک دن فرمانے لگی ابا جی یہ دانت بڑے عجیب ہوتے ہیں، یہ بچپن میں نکلتے پھر بھی تنگ کرتے ہیں اور بڑی عمر میں گرتے ہیں پھر بھی پریشان کرتے ہیں۔ اب ہمارا جیسا باپ ہوتا نا، کہاں جی میں ڈنٹل کو دکھاتا ہوں پتر، ابھی ڈنٹل سرجن چیک کرے گا سارے مسئلے سیدھے ہو جائیں گے تمہارے۔ کیسے تربیت فرمائی؟ فرمایا بیٹا تجھے اس کی ابتدا اور انتہا دانتوں کی یاد ہے، درمیان کا زمانہ یاد نہیں ہے، درمیان کا زمانہ یاد نہیں ہے اس کا کہ ان دانتوں کے ساتھ کتنی کتنی اللہ کی نعمتیں کھائیں۔ ذوق حاضر ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پر گلہ شکوہ، اللہ پر گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں کیا بات کر رہا تھا جی؟ وہ تو ہو گئی تھی، اس کے علاوہ آپ سیر ہو گئے ہیں تو میں بس کر دوں؟ ہاں جی درود سی تو زید اللہ صاحب جب تک شکرانہ نہیں دے گا نہیں کروں گا۔ یہ سارے ہمارے ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، تو ان کے ساتھ ذرا گپ شپ بھی تھوڑی سی ہو جائے نا، سال بعد کی ہماری ملاقات ہے، سال بعد کی ملاقات ہے، پھر یار زندہ صحبت باقی۔ اسی طریقے سے ہماری بزم سے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، ایک سال میں ایک، دوسرے سال میں دوسرا، کبھی کیا کبھی کیا۔ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ آ کھڑی ہے، جدائی کی گھڑی سر پہ آ کھڑی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ میرا بیان تو انشاءاللہ جو میں نے کرنا ہے وہ پھر کسی اگلی نشست میں کروں گا، تو یہ ساری بات میری ابھی تمہید ہی میں گزر گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نام کی، اپنی یاد کی دائمی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی یاد کی دائمی توفیق نصیب فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی ہمارے ایک ثنا خاں آ گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایک کلام آپ سن لیں، ان کا کلام سن لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم مجلس ذکر و درود اور پھر دعا کے بعد نماز انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ جیلانی صاحب آؤ۔